بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ نہایت ہی محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ النصر کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے۔ 2 آیات پہلے ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ اس کی آخری آیا ہے، تو چلتے ہیں سورہ النصر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ایک غلطی کی اصلاح، سورہ الکافرون کی آخری آیت، لکم دینکم ولی دین۔ اس آیہ مبارکہ میں چھوٹی سی ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ الحمدللہ لوگ غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میرے جو استاد محترم ہیں جناب ظہور احمد صاحب، انہوں نے مجھے مطلع کیا اس بات پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی سی اس میں غلطی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل سے معلوم تو تھا، لیکن روانی میں اس کو تھوڑا سا غلط اس کی ترجمانی کر گیا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جب آپ اللہ کے دین پہ کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا راہیں بھی سیدھی کرتا ہے، اور آپ کے لیے اس کے لیے معاون بھی جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ دین کا کام جو ہے، قرآن کو سمجھانے کا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید انشاءاللہ شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دلوں میں مقبول کرے گا۔ تو چلتے ہیں اس غلطی کی طرف۔ یہ آخری آیہ مبارکہ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اس میں لکم کی جو لی ہے اس کو میں نے ریلیٹ کیا تھا، یہ دینی جو ہے، لی کی وجہ سے دینی ہے۔ حالانکہ آیت میں جو اصول آ رہا تھا اس کو بھی میں نے اس پریزنٹیشن کی جو سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی جو کہنے میں غلطی ہوئی وہ ہو گئی، الحمدللہ اب اس کی اصلاح ہے۔ تو یہ دینی جو ہے اصل میں یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا تعلق لی کے ساتھ نہیں ہے۔ لکم وہ الگ چیز ہے، وہ جار مجرور ہے، لی اور کم، لیکن دینی جو ہے یہ اصل میں یہ دینو یہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، کتاب اللہ ہی۔ مرکب اضافی میں ایک جو ہے مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف علیہ ہوتا ہے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی جو ہے نا وہ اس کی پوزیشن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو دینو یہ میرا دین، تو اس میں دینو جو ہے وہ مضاف ہے، اور یہ ضمیر ہے مضاف علیہ ہے۔ تو کتاب اللہ ہی میں جیسے کتاب اللہ ہی، اسی طرح دینو اور یہ دینو چونکہ مضاف ہے اور یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے جیسے کتابو، اور یہ ہے یہ ضمائر میں سے ہے، ضمائر متصلہ اور واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں ضمائر، تو اس لیے نکرہ پلس معرفہ کتاب اللہ ہی کی طرح دینو یہ ہے۔ اور یہ مرکب اضافی اسم کے آخر میں واحد متکلم ضمیر متصل جب آ جائے یہ، تو بعض اوقات صرف زیر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے دینو یہ تھا تو یہ بن گیا دینی، تو یہ دینی بنا، تو ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی اس میں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سورہ النصر کی طرف۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ۔ فسبح بحمدی ربک واستغفر ہو، پس پاکی بیان کر، یہ امر ہے اور حکم دیے جا رہا ہے، اور چونکہ یہ فعل ہے۔ فسبح، اس میں حروف عاطفہ دیکھتے ہیں ہم، یہ سلائیڈ اکثر اوقات آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس جو حروف عاطفہ ہیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ چند میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ او کا مطلب ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو،
یہ آپشن ہے۔ واو کا مطلب پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر اس میں ترتیب کی قید نہیں ہے، بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی وقت کی اور ترتیب کی قید نہیں ہے۔ ثم کا مطلب ہے پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، مگر وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد فا یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے فسبح، تو اس کا مطلب ہے پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھ لیں کہ فوج در فوج آپ کے دین اسلام میں جو ہے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، تو فوری طور پر پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ فا اور سبح، اللہ کی رحمت سے جب کامیابی ملی تو کیا فرمایا؟ تسبیح بیان کر، یعنی کامیابی کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے خوشیاں منانا اور کوئی بڑے بڑے انعامات و اکرام دینا، یہ تو دنیا داری کے کام ہیں۔ تمہیں جب کوئی کامیابی ملے تو پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرو، حمد کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ۔ واپس چلتے ہیں، بحمدی تعریف کے ساتھ، اور یہ جار و مجرور ہے اور مرکب جاری ہے، اس کی تفصیل دیکھیے۔ بحمدی مرکب جاری، اور ربکا یہ بھی اس کے ساتھ ہے، بحمد ربکا، تو ربکا مرکب اضافی ہے، بی حمد ربکا، یہ بی جب ملے گا حمد ربکا تو یہ پھر مرکب جاری بن جائے گا۔ آگے چلیں، یہ دیکھیے مرکب جاری جی کی تفصیل، یہ اکثر آپ کے سامنے اس کی تعریف جو آپ کے سامنے آتی ہے کہ حروف جارہ کی ایک لسٹ ہے، وہ حروف جارہ جب اسم کے پہلے آتے ہیں تو اسم کی جو اصلی حالت ہے پیش کی مرفوع حالت، اس کو بدل کے وہ مجرور کر دیتے ہیں، یا اگر اسم منصوب ہے تو وہ منصوب بھی جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے حرف جارہ کی وجہ سے۔ اور آگے دیکھیں یہ ربی کا، اور اس میں دیکھیں مرکب یہ اضافی ہے، اور کتاب اللہ کی طرح ربی کا، چونکہ ربی سے پہلے چونکہ بی لگا ہوا ہے اور بی نے حمدو کو بھی زیر کیا اور ربو کو بھی زیر کیا، تو بحمدی ربی کا اس میں ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی بنا، اور بی جب حمد ربی کا ملے گا تو یہ پورے کا پورا پھر مرکب جاری بن جائے گا۔ اور پھر دیکھیے اس کی تفصیلات، مرکب جاری میں جو حروف جارہ کی لسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں، بحمد ربی کا، اور دیکھیں بی جو ہے یہ سب سے پہلے نمبر پہ، بسم اللہ کی مثال ہے اس میں، اور یہ بحمد ربی کا۔ حمدی اصل میں اسم مصدر ہے، اور جنس میں یہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، چونکہ یہ اسم مصدر ہے تو اس لیے اس کا عدد جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت مجرور ہے۔ ربی جنس میں رب جو ہے وہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت میں یہ مجرور ہے۔ واپس چلیں گے، ربی کا ہم نے مرکب اضافی پڑھ لیا۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش طلب کیجئے اس کی، یہ اس کی جو ہے یہ ہو کا مطلب ہو رہا ہے، اور ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ ربی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ رب جس نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے سامنے استغفار کیجئے۔ واو اس میں عاطفہ ہے، اور استغفر جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ واستغفرہ، مادہ اس میں غین، فا اور را ہے۔ باب جو ہے استغفرہ ہے، مزید فی کا باب ہے، اس میں جیسے غافرہ میں دیکھیں 3 لفظوں کا اضافہ ہے، الف سین اور تا اضافہ کے ساتھ آگے غفرہ سے ملا تو یہ بن گیا استغفرہ۔ ماضی کا پہلا صیغہ استغفرہ ہی ہے اس کا، اور مضارع کا جو پہلا صیغہ بنے گا یستغفرو، اور یہ استغفرہ کی پوری گردان، اور ہماری گرامر کی کلاسز میں استغفرہ کی پوری گردان اس کی جو ہے تعلیم اور اس کے ساتھ اس کی پریکٹس بھی ہے، اور اس کے نئے الفاظ، نئے یعنی جو افعال ہیں وہ بھی آپ کو دیے گئے ہیں پریکٹس کے لیے،
آپ خود اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس پیٹرن پہ جو ہے وہ ان کو بنا کے خود پریکٹس کریں۔ فعل امر ہے اور یہ واحد ہے استغفر، واحد کے لیے یہ استغفر، یہ جو ہے اس کا جو بنے گا اشارہ استغفر، اور جمع ہوگا تو استغفرو، یہ جمع کے لیے۔ یہ دیکھیے استغفر اور فعل امر جمع استغفرو۔ واستغفرہ، اس میں واو عاطفہ اور استغفر امر اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کی بخشش طلب کیجئے، یعنی وہ جو رب ہے، رب کی طرف یہ ہو جا رہی ہے تو رب کی بخشش طلب کیجئے۔ واپس جائیں گے ہم اگلے صفحے پر۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ انہو، اس میں ان حرف نصب ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کی تفصیلات میں جائیں گے ہم۔ ان اور آگے اس کے ہو لگا ہوا ہے، انہو، ہو ضمیر ہے اور ان کا اسم مرفوع ہے، بے شک وہ، اور ہو جو ہے ساتھ چونکہ ضمیر ہے تو یہ دیکھیں ضمیر اس چارٹ میں ضمائر متصلہ میں ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر، ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ آگے ہے جی کانا ہے اور یہ فعل ماضی ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ کانا ایک بڑا ہی اہم فعل ہے اور یہ اکثر اوقات جب یہ آیا مبارکہ میں آتا ہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اگر مضارع کے ساتھ کانا لگ جائے تو یہ فعل ماضی استمراری، یعنی مضارع کو ماضی میں لے جا کر استمراری کا معنی دیتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی وہ کام پہلے پچھلے زمانہ میں ہوا چلا آ رہا تھا۔ تو یہ کانا بڑا اہم ہے، تو اس کے لیے اس کی پوری گردان آپ کے سامنے دوبارہ سے میں اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرتا ہوں۔ جی یہ فعل ماضی غائب میں واحد اور یہ جمع، کانا اور کانو، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، اور اس میں چونکہ ڈیول کا صیغہ ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے کہ بہت کم استعمال ہوا ہے تاکہ آپ کو گردان آسانی سے یاد ہو جائیں، اور جب جب آیات میں ڈیول کا اور مؤنث کے صیغے آتے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ ہم کور کر لیں گے۔ تو ماضی میں غائب کے لیے کانا کانو، اور حاضر کے لیے کنتا تم تھے، کنتم تم سب تھے، اور متکلم واحد کے لیے کنتو میں تھا، اور کننا ہم سب تھے۔ اسی طرح مضارع میں جب جائیں گے تو یکونو وہ ہے، یہ غائب واحد کے لیے مضارع میں، اور جمع کے لیے یکونون وہ ہیں یا سب ہوں گے، تکونا تم ہو یا ہوگے، تکونون اب ہیں سب یا ہوں گے، اکونو میں ہوں یا ہوں گا، یہ واحد متکلم مضارع میں، اور جمع کے لیے نکونو ہم ہیں یا ہوں گے۔ اور اس کے اشارے جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ گرامر کی کلاسز میں جائیں گے تو وہاں پہ سکھائے ہوئے ہیں۔ یہ نیچے ہاتھ رکھ کے اکیلے کے لیے کانا اور جمع کے لیے کانو، اور کنتا واحد کے لیے سامنے، اور کنتم جمع کے لیے، کنتو اکیلے متکلم کے لیے، اور کننا ہم سب کے لیے۔ اور مضارع کے لیے یہاں پہ آئے گا اوپر ہاتھ کر کے یکونو، یکونونا، تکونو، تکونونا، اکونو، نکونو۔ تو یہ اس کے جو ہیں اشارے ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں اور اپنی کلاسز میں سکھائے ہیں۔ امر میں جب جائے گا یہ تو ہو جائے گا کن اکیلے کے لیے، کونو تم سب ہو جاؤ، اور نہیں میں واحد کے لیے لا تکن، لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ، اور اس میں دیکھیں فاعل ہے قائم، اور مفعول کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا اس لیے مفعول نہیں بنتا اس کا، اور مصدر اس کا ہے کون۔ یہ مذکر اور مؤنث کا ایک ایک صیغہ سمجھانے کے لیے یہ اس میں رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ ہوا کانا ایک مرد کے لیے، ہی کانت عورت کے لیے، ہوا یکونو ایک مرد کے لیے مضارع، اور ہی تکونو ایک عورت کے لیے۔ یہ اشاروں کے ساتھ ہم نے بھی سیکھا ہے
اور ہماری جو گرامر کی کلاسز ہیں ان میں اشاروں کے ساتھ یہ سکھایا گیا ہے، تو اس لیے آپ ان گرامر کی کلاسز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اشاروں سے آسانی سے سمجھ میں آئے۔ واپس چلیں گے۔ توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، یہ اسم منصوب ہے۔ کانا توابا، کانا کا اسم ہوا، اور کانا کا اسم میں نے آپ کو بتلایا ہوا ہے کہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور ہوا کی ضمیر اس کے اندر شامل ہوتی ہے کانا کے اندر، تو اسم اس کا مرفوع ہوا اور اس کی خبر ہے توابا۔ اور کانا بذات خود جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ اسم منصوب ہے۔ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور مثال کان اللہ خبیرہ۔ اسی طرح انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی دونوں اپوزٹ ہیں، کانا کا اسم مرفوع اور انا کا اسم منصوب، کانا کی خبر منصوب اور انا کی خبر مرفوع۔ یہ دیکھ لیجئے دونوں آپ کے سامنے ہیں، کان اللہ خبیرہ، ان اللہ غفور۔ اور منصوبات چونکہ یہ افعال ناقصہ منصوبات ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے یہ افعال ناقصہ کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی، تو توابہ جو ہے کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں آئی ہے۔ اور افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟ کانا، سارا، اصباح، امسا، ظلا اور باتا وغیرہ، ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور ان کی خبر جو ہے وہ منصوب حالت میں آئے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ دیکھیں، یہ جملہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ جائیں، یعنی جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے، دوسری خبر ہوتی ہے، تو جب جملہ اسمیہ سے پہلے کانا یا افعال ناقصہ میں سے کوئی آ جائے تو مبتدا کو وہ چینج نہیں کرے گا، وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے، لیکن خبر حالت نصب میں چلی جائے گی۔ تو اس لیے خبر جو ہے وہ حالت نصب میں، کیونکہ مبتدا اور مبتدا کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، مگر جب کانا کے ساتھ یا افعال ناقصہ میں سے کوئی آئے گا تو وہ پھر خبر کو منصوب کر دے گا۔ مثلا کانا ابراہیم و نبیًا، اور اسی طرح صار الفقیر و غنیًا، کنت نائمًا، اصبح الوالد باکیًا، بات خالد قارئًا۔ تو یہ سارے جو ہیں افعال ناقصہ کے ساتھ اس کی خبریں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے۔ واپس چلیں گے۔ الحمدللہ سورہ النصر یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن ہی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور میرے نوجوان بچوں، ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا ہے، جو بھی بن پڑے اس کے لیے جتنے بھی ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو لگائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے، اور دنیا میں ہم اس کام کو کرتے ہوئے اللہ کے جو ہے وہ سامنے سرخرو ہو کر جب جائیں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو مقبول کرے اور اپنے بارگاہ میں اس کو قبول کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔